بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کے ساتھ نورانی قاعدہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اس کی خصوصیات آپ دیکھ لیں، اور سب سے پہلے جو چیز میں دکھانا چاہ رہا ہوں، آپ اس چیز کو ذرا فوکس کریں۔ جو لکھا ہوا ہے کہ مختصر وقت میں تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھانے کے لیے، اوپر یہ چیز دیکھیں کہ قرآن کریم ناظرہ پڑھیں یا حفظ یا فرض نماز میں پڑھیں یا تراویح میں، ہر حال میں تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم لوگ تجوید کو اگنور کر دیتے ہیں، قرآن پاک کو، نورانی قاعدہ، ان ساری چیزوں کو ہم تجوید کے بغیر پڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں کوئی ثمر نہیں ملتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم پڑھ غلط رہے ہوتے ہیں اکثر۔ جو چیز آپ غلط پڑھیں گے تو اس کو کس طرح آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی خصوصیات آپ دیکھ لیں۔ پھر شروع کرتے ہیں عملی تجوید کے ساتھ، علمی تجوید کے ساتھ، یعنی کہ اس کے ساتھ آپ کو علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور قواعد تجوید، جوڑوں کا طریقہ یعنی تہجے جس طرح کیے جاتے ہیں، ہر تختی کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، یعنی ہدایات دی گئی ہے کہ اس کو کس طرح پڑھانا ہے۔ پھر ہر تختی سے پہلے پڑھانے کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں آگے، تب آپ یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ والدین ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ اس طریقے کو اس قاعدے میں ملے گا آپ کو۔ پھر نماز مکمل با تجوید، آپ کو نماز بھی اس میں مل جائے گی مکمل تجوید کے ساتھ۔ حروف کی گردان و مخارج، یعنی کہ کہاں سے کون سا الفاظ نکلتا ہے، منہ کے کس جگہ سے الفاظ آپ نے ادا کرنے، وہ بھی آپ کو ملیں گے۔ دینی معلومات، یعنی کہ ہر پیج پر آپ کو اقوال زرین ملے گا، احادیث ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ سبق سے ریلیٹڈ کوئی چھوٹا سا جملہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ مسنون دعائیں تو اس کے اندر ہیں، اقوال زرین بھی آپ کو ملیں گی جناب۔ اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت، یعنی کہ یہ ایک ایسا قاعدہ ترتیب دیا گیا ہے جس میں آپ کی ایسی چیزیں آپ پڑھنے کو آپ کو ملیں گی جو یقیناً ایک مختلف کتابوں کے ذریعے آپ اس کو اگر ڈھونڈیں تو بمشکل ملتی ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو ایک ہی قاعدے میں یہ سارا کا سارا مواد مل جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ 15 دن کا کورس ہے۔ 15 دن میں ہم نے آپ کو یہ قرآن پڑھانا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ 15 دن میں آپ قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور اس کو آپ اگر خریدنا چاہیں تو آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں، یہ قاعدہ آپ کو ہر بک سٹال سے اور ہر ایسی جگہ سے آن لائن بھی آپ کو مل جائے گا۔ آپ اس قاعدے کو ضرور خریدیں، اور اس میں جو معلومات سے بھرپور قاعدہ ہے، اس سے ضرور استفادہ کریں۔ یہ قاعدہ انشاءاللہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو مل جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اس قاعدے کو، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 15 دن میں آپ نے ختم کرنا ہے قاعدہ انشاءاللہ، اور میں آپ کو بڑی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ الٹریٹ ہیں، آپ بالکل پڑھنا نہیں جانتے، شروع سے اگر آپ نے اس قاعدے کو پڑھا اور ہمارے ساتھ جڑے رہے، تو انشاءاللہ 15 دن میں آپ قرآن مکمل پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، وہ بھی تجوید کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ تلاوت شروع کرنے سے پہلے تو آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا وضو کامل ہونا ضروری ہے۔ جب آپ وضو کر کے پڑھیں گے تو آپ کو برکت ملے گی، اور دل اطمینان اور سکون بھی آپ کو آئے گا پڑھنے سے۔ تو دیکھیں، یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں پہلے، جو لوگ ٹیچرز ہیں، جو پڑھانا چاہتے ہیں، وہ یہاں پر فالو کر سکتے ہیں، اور اس کو پھر پڑھنے کے لیے آسانی ہو سکتی ہے اور پڑھا بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ تلفظ کے ساتھ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں۔ جب تک آپ اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو آپ اچھی طرح قاعدہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا لازمی پڑھیں ساتھ میرے مل کر، تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے پورا کا پورا۔ الحمدللہ رب العالمین، ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اب یہ دعا ساتھ میرے پڑھیں گے آپ، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ذہن اگر کام نہیں کر رہا، اگر کوئی مشکلات آپ کو آ رہی ہے سمجھنے میں، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، قاعدہ پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پھر سے دیکھیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستعین یا فتاح۔ یہ 3 بار آپ پڑھیں، یا فتاح یا فتاح۔ آخر میں آپ پڑھیں رب زدنی علما۔ تو مبارک ہو، آپ ماشاءاللہ قاعدہ پڑھنے کے قابل ہو چکے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ بڑے آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا۔ پہلے آپ دیکھ لیں، حروف مفردات اکیلے حرفوں کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو فرد سے نکلا ہے مفرد، جس طرح کہتے ہیں فلاں فرد، تو ایک بندے کو فرد کہتے ہیں، تو جب بہت سارے مل جائیں تو ان کو مفردات کہتے ہیں الگ الگ۔ تو یہ الف با
تا. اس میں کوئی سائنس نہیں ہے. لوگ منہ ٹیڑھا کر کے آپ کو الف با کروا رہے ہوتے ہیں, یہ ویسا نہیں ہے. سمپل سی بات ہے, آپ نے پڑھا ہوگا الف با تا. اب اس میں کوئی سائنس نہیں ہے, اس میں یہی تجوید ہے ساری کی ساری. بس جو الفاظ سمجھنے کے ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دوں گا, باقی تمام کے تمام چیزیں ایزی ہیں. اگر آپ ان 29 حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ سارا قرآن پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. سارا قرآن اسی سے لکھا ہوا ہے, تو اس میں کوئی سائنس نہیں ہے. پہلے آپ دیکھیں نا الفاظ ان کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ الف ہے نا, الف اردو میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ با ہے, کچھ لوگ بے پڑھتے ہیں, بے نہیں پڑھنا آپ نے, بس صرف با پڑھنا ہے. یہ تا ہے, اس کو تے نہیں پڑھنا, تا سمپل سے ادا کر لینا ہے آپ نے. یہ ہے سا. اب یہ سین اس کو سا لوگ پڑھتے ہیں, لیکن آپ ذرا سی زبان باہر نکالیں, دانتوں کے درمیان دیں اور سا آپ اس کو لائٹلی ادا کریں تو آپ کا سا ہو جائے گا. یہ ہے جیم, یہ ہے ہا. ہا آپ اپنے گلے سے نکالیں, باقی اس میں کوئی ہا زیادہ نہ ٹیڑھا کریں. آپ جب بگنر ہیں تو آپ کو شروع میں یہ چیزیں آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہو سکتی ہیں, لیکن بعد میں انشاءاللہ بہت آسان ہو جائیں گی. اب سمجھنے کا طریقہ یہ ہے, الف ہے, یہ بھی اس کا شوشہ ایک ہے, اس کا بھی ایک ہے, لیکن صرف نقطوں کی پہچان کی وجہ سے ہم اس کو بدلا سکتے ہیں. با ہے تو نیچے ایک نقطہ ہوگا, تو جس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے اس کو تا کہیں گے, اور 3 نقطے والوں کو سا کہیں گے. یہ جیم ہا اور خا, ان کی شیپ ایک ہے, بس نقطوں کا فرق ہے. ایک نقطے والا جیم ہوتا ہے, بالکل خالی ہوتا ہے, وہ ہا ہوتا ہے, اور جس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے وہ خا ہوتا ہے. باقاعدہ جگہ آپ اردو پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو آگے بھی اوپر لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ بہت آسان ہے جی. یہ دونوں سیم ہیں, صرف نقطوں کے فرق ہیں اس میں. دال ذال, دال اوپر بھی لکھا ہوا ہے دال, آپ کو نظر آ رہا ہوگا شاید. ذال, بس آپ نے یہاں پر سٹریس نہیں دینی, ذال اپنی زبان کو آہستہ سے آپ نے ادا کرنا ہے. یہ سمپل. اور را ہم پڑھتے رہتے ہیں اکثر, جو قاعدے میں اسکول کے قاعدے میں بھی تھے, را رسی, یہ وہی والا را ہے, بس تھوڑا سا پر کر کے پڑھنا ہے. اور را, باقی ز جس طرح زبر ہم کہتے ہیں ز, تو اس طرح کا ز تھوڑا سا سٹریسیبل آپ نے کرنا ہے. یہاں پہ سٹریس دینی ہے, یہاں پہ نہیں دینی. یہاں پہ ذال ہے, یہ ز ہے, اتنی سی بات ہے اس میں. یہ ہے سین, سیٹی والی جس طرح سین ہوتی ہے, اوپر بھی لکھا ہوا ہے سین, تھوڑا سا کھینچ لے تو اچھی بات ہے. شین, کوئی مشکل نہیں ہے جی اس میں. یہ دونوں آپ نے موٹے کر کے پڑھنے ہیں, جس طرح صاد, خوب موٹا نیچے آپ دیکھ رہی ہیں, صاد, زاد, طا, ظا, کوئی مشکل نہیں ہے اس میں, بہت ایزی ہیں. یہ ہے عین, غین, فا, قاف, کیف. یہ دو بس آپ کے لیے تھوڑے مشکل ہو سکتے ہیں, قاف کیف, قاف کیف. اس کو موٹا, اس کو پتلا, باقی سارے وہی کے وہی الفاظ ہیں. لام میم, اس کو لوگ بڑے کھینچ کے پڑھا ہوتے ہیں, لام میم, یہ ویسے نہیں ہے, سمپل سے ہیں, بس مشکلات میں ڈالتے ہیں لوگوں کو. لام میم نون واو ہا حمزہ یا, یہ الفاظ ہیں نورانی قاعدے کے 29 جو آپ کو آگے پڑھ کر سارے قرآن کے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ